اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ النساء آیت نمبر 69۔ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا، ان کا ساتھ ملے گا۔ جن پر اللہ نے فضل کیا ان کا ساتھ ملے گا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو انبیاء کا ساتھ، صدیق یعنی سچوں کا ساتھ یا سچے کا ساتھ، اور شہید کا ساتھ اور نیک لوگوں کا ساتھ کب ملے گا؟ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ بے شک یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے ایمان والو، ہوشیاری سے کام لو، پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو، لیکن کام ہوشیاری سے لو۔ یہ اب آپ کی اپنی حکمت عملی ہے جنگ کی کہ اگر تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو، اگر ایسا مناسب ہو تو ایسا کرو، اور اگر اکٹھے ہو کر نکلو تو ایسا کر لو، لیکن ہوشیاری سے کام لو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیَّ اِذْ لَمْ أَکُن مَّعَہُمْ شَہِیدًا۔ اور تم میں کوئی وہ ہے کہ ضرور دیر لگائے گا، پھر اگر تم پر کوئی افتاد پڑے تو کہے اللہ کا مجھ پر احسان تھا کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہ تھا۔ جنگ کے لیے جب بلایا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے تھے، فرماتے تھے کہ آئیں چلیں نکلیں، تو کچھ لوگ سستی کرتے تھے، چھپ چھپاتے تھے، پیچھے رہ جاتے تھے، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا ہے۔ کیا ضرورت تھی قرآن مجید میں بتانے کی؟ تاکہ یہ بات ہم تک پہنچے اور ہم اس طرح کی سستیاں اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں بالکل نہ کریں۔ جہاد کے معاملات میں یا دین کے معاملات میں یا نیکیوں میں سستی کا مظاہرہ نہ کریں۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اور تم میں کوئی وہ ہے کہ ضرور دیر لگائے گا، جان بوجھ کر ضرور دیر لگائے گا، پھر اگر تم پر کوئی افتاد پڑے یعنی مصیبت پڑے، جنگ میں مصیبتیں تو ہوتی ہیں، تو وہ پھر کیا کہے؟ تو کہے اللہ کا مجھ پر احسان تھا کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہ تھا، ورنہ یہ مصیبت تو مجھ پر بھی آ جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِی كُنتُ مَعَہُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے تو ضرور کہے، وہ شخص کیا کہے؟ گویا تم اس میں کوئی دوستی نہ تھی، گویا تم میں اس میں کوئی دوستی نہ تھی، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد پاتا۔ اگر مصیبت پڑے تو وہ کیا کہے گا؟ جو سستی کرتا ہے اور چھپ چھپاتا ہے اور پیچھے رہ جاتا ہے اور دل سے نہیں آتا جنگ میں، مصیبت پڑے تو کیا کہے کہ شکر ہے میں نہیں تھا، ورنہ مجھ پر بھی یہ مصیبت آتی۔ اور اگر جنگ میں کوئی ظاہر فتح بھی ہوتی ہے، مال غنیمت بھی ملتا ہے، اور تو پھر اس وقت کیا کہے جی؟ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد پاتا، مجھے بڑا فائدہ ہوتا۔ تو یہ آیات ہمیں اپنے اندر پرکھنے کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ کیا ہم خود ایسے ہیں
کیا اچھائیوں میں جب ہمیں کوئی بلاتا ہے تو کیا ہم سستی کرتے ہیں؟ کیا ہم اس طرح کی سوچ تو نہیں رکھتے؟ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ تو انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو دنیا کی زندگی بیچ کر آخرت لیتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جائے یا غالب آئے تو ان قریب ہم اسے بڑا ثواب عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو دنیا کی زندگی بیچ کر آخرت لیتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جائے یا غالب آئے تو ان قریب ہم اسے بڑا ثواب عطا کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، اور ایک آیت اور پڑھتے ہیں اور یہی مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اور تمہیں کیا ہوا کہ نہ لڑو اللہ کی راہ میں، اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے واسطے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی حمایتی عطا فرما، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار عطا فرما۔ سورہ مبارکہ النساء جاری و ساری ہے، 75 آیات تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ ہم روزانہ تلاوت قرآن کریم صحیح کرتے رہیں، صحیح سمجھتے رہیں، صحیح عمل کرتے رہیں اور صحیح پیغام اس کا پہنچاتے رہیں۔ یا اللہ کریم ہمیں ہمارے زمانے کے امام کے ساتھ شمار فرما، اور ان کے منتظرین انتظار کرنے والوں میں شمار فرما، ان کا سچا سپاہی بنا۔ ہمارے اندر بہت سی خامیاں ہیں، دور فرما دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمیں جسمانی طور پر روحانی طور پر صحت عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم بحق محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔